مری روڈ کے قریب اس وقت میں موجود ہوں. ابھی میں پنڈال سے واپس آیا ہوں. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. جو بڑے قافلے ابھی تک نہیں پہنچے, خاص کر کے پی کے والا اور جو لاہور سے نکلا وہ قافلہ ہے, یا جو ساؤتھ پنجاب سے جو قافلے آ رہے ہیں ابھی تک نہیں آئے وہ, لیکن ابھی سے جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں, عمران خان بھی پہلے ہیلی کاپٹر پر ان کو آنا تھا, اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جہاز پر آئیں گے اور جہاز ایئرپورٹ سے قافلے کی صورت میں وہ جلسہ گاہ کی طرف آئیں گے. سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی انتہائی سخت کی گئی ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے. جو بڑے بلڈنگز ہیں وہاں پر شوٹر کو تعینات کیا گیا ہے. چاروں طرف سیکیورٹی ہے, واک تھرو گیٹ کے اندر سے ہی لوگ گزر کر جلسہ گاہ کی طرف آتے ہیں. دوسری طرف عوام کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 6-7 بجے ہی صحیح طور پر معلوم ہو سکے کتنی ہے. مگر ایک بات ہمیشہ کی جاتی ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ اس طرح کے کراؤڈ 30-40 ہزار کراؤڈ ہوتی ہے تو وہ لاکھوں میں گنی جاتی ہے, تو وہ ایک امپریسو شو ہوتا ہے. اور یہاں پر قافلے پورے پاکستان سے آ رہے تو ڈیفینیٹلی ایک امپریسو شو تو ہوگا. مگر سوال بنیادی طور پر یہی ہے کہ اس شو سے وہ کس حد تک امپریس کریں گے, کس حد تک آگے لے کر جائیں گے. ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹس بھی پاک افیئرس پر دیتے رہیں گے. پاک افیئرس پر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر جا سکتے ہیں, وہاں پر آپ جلسہ گاہ کے جو لائیو مناظر ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ساتھ میں پبلک اوپینین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے جو جتنے بھی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں, فیس بک پر, ٹویٹر پر, وہاں پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے. ہماری پاک افیئرس کی پوری ٹیم اس وقت اس کوریج کے لیے وہاں پر موجود ہیں اور وہ آپ تک جو جلسہ گاہ سے لائیو مناظر ہے, خاص طور پر جو مین سٹریم میڈیا شاید آپ کو اس طریقے سے نہ دکھا سکے, ہماری کوشش ہوگی کہ ہر طریقے سے اس کو کور کیا جائے. عمران خان کے آنے سے لے کر عمران خان کے آخری وقت تک یعنی جانے تک جتنے بھی لوگ ہوں گے ایک فیئر طریقے سے ہم آپ کو دکھائیں گے کتنے لوگ ہوں گے, کس طریقے سے پبلک کی پارٹیسپیشن رہی. عمران خان کا خاص طور پر اگلا لائے عمل کیا ہوگا یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ اگلا لائے عمل دوں گا. ویسے میرا خیال تو یہ کہ جلسہ کریں گے, اس کے بعد کہیں گے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. جدوجہد کے ساتھ جاری رہنے کے بعد ہم نے نکلنا ہے, ہم نے گھروں میں نہیں بیٹھنا. لیکن فی الحال کے لیے ختم ہو اس لیے میں کرتا ہوں کہ ابھی میں مکمل طور پر فٹ نہیں ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ ایسا کچھ کریں گے. اب پاکستان تحریک انصاف کی کچھ سینئر رہنما کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی بڑا سرپرائز دینے والے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا سرپرائز ہوگا, یا کوئی نئی ڈیٹ دے دی, کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دے دے. اگر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, کل سے جب آپ حکومت وزراء کے جو آپ ٹیون کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جو بولنے کا انداز ہے, جو بات کرنے کا انداز ہے, وہ بیسیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے. خاص کر رانا ثناء اللہ نے جس طریقے سے کہا کہ عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دی اور آ جائے, بیٹھتے ہیں, الیکشن کی تاریخ شاید ہم ڈسکس کر لیں, آپس میں ہم طے کر لیں, تو ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں نکل آئے بیچ میں سے. مگر جہاں تک خیال یہ ہے کہ عمران خان اس جلسے سے کوئی الٹیمیٹ چیز حاصل کریں گے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہاں, ایک پاور شو وہ ضرور ان کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھو پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے, اور وہ اس طریقے سے یعنی اس جلسے سے امید یہ ہے کہ ایک بڑا پاور شو ہوگا, اور اس کے لیے مومنٹم بنایا گیا تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ اسلام آباد کی طرف موو کریں, لیکن ایسا پاسبل اب نہیں ہے. عمران خان چونکہ میری نظر میں چونکہ ان کا یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ جیسے یہ جلسہ یہاں پر ختم ہوگا تو واپس وہ لاہور جائیں گے, اسلام آباد میں وہ رک بھی نہیں رہے. تو ابھی تک کے جو مناظر اور جو چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو پاک افیئرس پر براہ راست دکھا رہے ہیں. آپ وزٹ کیجئے, وہاں پر دیکھیے جو لوگوں کی اوپینین ہے, جو جذبات ہے, احساسات ہے, وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف عمران خان کے آنے سے لے کر عمران خان کے جانے تک تمام چیزیں آپ کو ہمارے اس چینل پر آپ کو نظر آئے گی. فی الحال کے لیے نعمان خان کو دیجیے اجازت پاک افیئر سے. اللہ نے کے بعد.